والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی گر جان ہے تو جہان ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے کل اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہاں کرم ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم سب مل کر مسجد میں آ کر اللہ و اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمارا آنا بیٹھنا یہ عبادت کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج چونکہ 22 جمادی الثانی ہے
اور 22 جمادی الثانی کے دن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کی حیات طیبہ آنے والے قیامت تک تمام حضور کی امت کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے۔ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ امت مسلمہ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور آپ کے حسن اسوا پر عمل کر کے بتایا ہے کہ آنے والے حضور کے غلاموں یہ اسوہ حسنہ پر عمل کر کے حضور کا جانشین سیدنا صدیق اکبر یہ عمل کر کے دکھا رہا ہے کہ اگر کسی کو حضور سے محبت کرنی ہو، اگر کسی نے کسی کو سرکار صلوات و سلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہو تو میں تمہیں عمل کر کے دکھاتا ہوں۔ اگر کسی کو حضور کا عاشق بننا ہے تو ابو بکر کی طرح عشق رسول ادا کرنا۔ صدیق اکبر جیسی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، صدیق اکبر جیسی زندگی گزارنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو، ہر ایک سانس اپنے کملی والے آقا کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک آپ کا اسوہ حسنہ کے بالکل برابر تھا۔ بالکل آپ نے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے دکھایا کہ اگر کوئی حضور پر کلمہ پڑھے، حضور کے عشق کے دعوے بھی کرے تو پھر عشق ایسا کرنا جو ابو بکر صدیق کر کے جا رہا ہے۔ اس کی آواز بھی کم بج رہا ہے، کیا کرنا؟ صدیق اکبر جس طرح حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے جا رہا ہے، ایمان والو تم بھی حضور سے محبت کرتے ہو تو ابو بکر کے اس طریقے کو دیکھ لو، اس محبت کے انداز کو دیکھ لو، تم بھی حضور سے اس طرح محبت کرنے لگ جاؤ، پھر دیکھنا کملی والے تم پر کرم کیسا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محبت ابو بکر والی ہو، شرط یہ ہے کہ محبت حضرت عمر جیسی ہو، شرط یہ ہے کہ اپنے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کریم آقا کے ساتھ عقیدت عثمان والی ہو، شرط یہ ہے کہ جان نثاری مولا علی والی ہو۔ پھر دیکھنا جب دین کی بات آئے تو میرے صحابہ اکرام تمہارے لیے ستارہ ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیابی کی طرف چلے جاؤ گے۔ میرے حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ سے محبت کرنا، میرے صحابہ سے محبت کرنا، جو ان سے محبت کرے گا سمجھو اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ حضور سے محبت کرنا، حضور کے غلاموں سے محبت کرنا، ایک ہوتا ہے محبت کہنا، محبت کے لفظ کو زبان سے ادا کرنا، اور ایک ہوتا ہے محبت کرنا۔ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ زبانی طور پر کہہ دینا کہ میں محبت کرتا ہوں یہ بڑا آسان ہے، لیکن محبت کر کے دکھانا یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ اور یقیناً جو محبت کر کے دکھاتے ہیں، چاہے 1400 سال پیچھے کی بات ہو یا جناب والا اس دور اس صدی کی بات ہو، جس نے بھی محبت کی ہے میرے مصطفیٰ نے ان کو نواز دیا ہے، حضور نے ان کو نوازا ہے۔ سرکار کے نوازنے کے لیے فقط مسجد نہیں رہتی،
کہ اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو سرکار نوازیں گے. سرکار کے نوازنے کے لیے جب میرے مصطفیٰ نوازنے پہ آ جائیں، جب میرے مصطفیٰ کرم فرمانے پہ آ جائیں، جب ہم ان کے ساتھ حقیقی عقیدت رکھ لیں، حقیقی محبت کرنے لگ جائیں، تو پھر سرکار یہ نہیں دیکھتے کہ جناب وہ مسجد میں بیٹھ کے مجاہدے کرتا ہے یا ایک اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، کسی قید و بند میں ہو. میرے مصطفیٰ جب کرم فرماتے ہیں تو قید نہیں دیکھتے، مسجد نہیں دیکھتے، وہیں کرم فرما دیتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ عقیدت تمہاری سچی ہو، محبت تم جو کہہ رہے ہو وہ کرو بھی. تو پھر یہ دور نہیں، مدینہ پاک سے حیدرآباد دور نہیں، مدینہ پاک سے اسلام آباد دور نہیں، مدینہ پاک سے لاہور شام یہ دور نہیں. کوئی کہیں کھڑے ہو کر پکارے، میرے مصطفیٰ اس کی سنتے بھی ہیں، سرکار اس پر کرم بھی فرماتے ہیں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان وراء الورا ہے. ملی کیسے؟ در مصطفیٰ پر آئے، اپنا سب کچھ لٹا دیا حضور کی بارگاہ میں. پھر آج 1400 سال 1450 سال گزرنے کو ہیں، 14 صدیاں گزر گئی. آج بھی ہم اور آپ مسجد میں باہر جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں کان لگاتے ہیں، محبت صدیق اکبر کی آواز آتی ہے. نہیں، وجہ کیا ہے؟ تذکرے ابو بکر کے چل رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو کہاں سے ملا، کیسے ملا؟ ان کو در رسول سے ملا. انہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر لٹا دیا. پھر سرکار نے کرم ایسا کیا، 1400 سال گزر گئے ہیں، جب بھی صدیق اکبر کا نام آتا ہے مومن کے چہرے خوشی سے نکل جاتے ہیں، خوشی سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے، دلیل ہے حضور سے سچی محبت کی. اور یہ سبق ہے قیامت تک حضور کے آنے والے غلاموں کے لیے کہ جو حضور سے محبت سچی کرتا ہے، جو حضور سے عقیدت رکھتا ہے، پھر حضور اس کو یوں نوازتے ہیں. بزرگان دین کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، تواریخ کی کتاب بھری پڑی کتب. بھئی حضور غوث اعظم، حضور داتا علی حجویری، حضور بہاول حق نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضور بابا فرید گنج شکر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ کون تھے؟ یہ کوئی صحابی تھے؟ نہیں تھے صحابی، یہ تو کئی سو سال کے بعد آئے ہیں. ان کا مقام اور ان کے چرچے یہ ہیں کہ کسی کے بھی سامنے نام لے لو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا تو اس کا خوشی سے دل پھٹنے لگ جاتا ہے. اس سے پوچھو بھئی تمہیں کیا ہوا یار؟ تو اس کو تو کئی سو سال گزر گئے، تمہیں کیا ہوا؟ تم جانتے ہو؟ وہ کہے گا اتنا تو مجھے پتہ نہیں، بس مجھے یہ پتہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اس کو کہتے ہیں جس نے سرکار کی سیرت پر عمل کیا ہے، جس نے حضور سے بے حد محبت کی ہے، جس نے حضور سے بے انتہا محبت کی ہے، حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے. آج چونکہ کئی سو سال گزر گئے، ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ان سے، لیکن جب بھی ان کا نام آتا ہے، جب بھی داتا علی حجویری کا نام آتا ہے، جب بھی جناب والا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو مومن کے چہرے خوشی سے مہکنے لگ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کوئی صحابی نہ تھے بلکہ صحابہ کے طریقے پہ عمل کیا ہے، انہوں نے سچی حضور سے محبت کی ہے، اس لیے آج ان کے نام زندہ ہیں. آج نام زندہ ہیں. حضور سیدنا صدیق اکبر، آپ کی توجہ ہے، آپ کی شان کیا ہے؟ ویسے تو آپ کی شانیں وراء الورا ہے، کسی ایک مجلس میں بیان کی ہی نہیں جاتی.
بلکہ ان کی شانیں بیان کی ہی نہیں جاتی، ان کو شانیں تو رب نے جو عطا کی ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو کتابوں میں درج ہیں، کچھ وہ ہیں جو آقا اور محبوب اور محب کے درمیان راز و نیاز کی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ ابو بکر جانتا ہے، ابو بکر کا خدا جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے حبیب سے، اپنے رب سے محبت کیسی کی، کملی والے محبوب سے محبت کیسی کی، ان کو کیا کیا جزائیں عطا فرمائی گئی، کیا کیا جزا ان کو ان کے عمل کی ملی، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ بس اتنا ضرور ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے سرکار نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر، اور تم نے مجھ پر اتنے احسان کر دیے، دنیا میں میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن مالک خود عطا فرمائے۔ تو بتاؤ اس حضرت ابو بکر کی شان کی کیا عالم ہوگا، کیا مقام ہوگا آپ کو مالک کائنات کی بارگاہ میں۔ پھر انہوں نے زندگی کیسے گزاری، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، حضور پر اپنا رزق، مال، دولت کیسے حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضر کیا، انہوں نے اپنی جان کے نذرانے کیسے پیش کیے، انہوں نے اپنی اولادوں کو کیسے بارا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ تو ہماری اولاد ہے، سب سے بڑا پیار ہمیں اولاد سے ہوتا ہے، اس کے بعد مال و دولت سے ہوتا ہے۔ آپ کسی طرح کی کوئی بات کر لو، کتنی شانیں سنا دو، جب آپ کہو کہ جی دین کو یا آپ کو یہ ضرورت ہے آپ کے مال کی، تو ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں دین کو ہماری اولادوں کی ضرورت ہے تو ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ جب کہا جائے کہ دین کو اب ہماری جانوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ یار مولوی یہ کون سی باتیں کر رہا ہے۔ مولوی نہیں کر رہا، مولوی تمہیں بتا رہا ہے کہ صحابہ اکرام کا نقش قدم پر چلنا ہے تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے مال و متاع کی پرواہ نہیں کی۔ جب دین کو جس چیز کی ضرورت پڑی، صحابہ نے حضور کے قدموں میں جا کر نشاور کر دی ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے سرکار نے پھر ان کو نوازا کیسے، آپ کی توجہ ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگاہ کرم اور شفقت کیسے فرماتے تھے۔ میرے سرکار کسے کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے تھے۔ ایمان والوں، ایک دن ایسا مقام آیا، میرے سرکار لجپال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی اپنے غلاموں کو شان دکھانا چاہا۔ میرے سرکار علیہ السلام کا آپ کا دور، میرے سرکار ایک قبیلے کے اندر صلح کرانے جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کا جناب والا قبیلہ ہے، آپ جاتے ہیں وہاں صلح کرانے کے لیے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین، اے ابو بکر صدیق، چونکہ آپ حضور کے جانشین ہیں، آپ سے حضور بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جب سرکار کسی ضروری کام کی وجہ سے جاتے ہیں، پیچھے نمازیں بھی آپ پڑھاتے ہیں، امامت بھی آپ کرتے ہیں، آپ کے سپرد سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ابو بکر میرے سرکار آج دیر ہو گئی ہے ان کو، ابو بکر میں تکبیر کہتا ہوں، تم نماز پڑھا دو، تم امامت کرا دو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، مصلی امامت پہ تکبیر اقامت کہی جاتی ہے، آپ اللہ اکبر تکبیر فرما کر 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں۔ اتنے میں میرے کملی والے مصطفیٰ کریم آقا تشریف لے آتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ سرکار چاہتے تو حجرہ عائشہ میں چلے جاتے، سرکار چاہتے تو کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس چلے جاتے، سرکار چاہتے تو گھر میں نماز ادا کر لیتے، لیکن آج دکھانی تھی شان ابو بکر کی کہ حضور کے غلاموں، اے میرے غلاموں، مجھ سے محبت کرنے والے، تم بھی محبت کرتے ہو، ابو بکر بھی محبت کرتا ہے۔ دیکھو میں آج ابو بکر کو شان کیا عطا کرنے والا ہوں، دیکھو میں امام الانبیاء ہو کر ابو بکر سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میرے سرکار مسجد نبوی میں تشریف لے آئے،
हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। सरकार ने देखा कि जमात खड़ी है, नमाज जारी है। मेरे सरकार सफ़ों को जनाब आगे चलते चलते सफ़ों में से सरकार एक सफ़, दूसरी सफ़, तीसरी। सहाबा ने जब देखा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं, सहाबा को पता चल जाता था, क्योंकि हदीस पाक में आता है मेरे सरकार जिस गली से गुजर जाते थे एक एक हफ्ता तक मुस्तफ़ा की खुशबुएं होती माँ, खुशबुएं दूर नहीं जाती हैं। आज मेरे सरकार कमले वाले मस्जिद नबवी में आए हैं, तशरीफ लाए हैं। अबू बकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत सिद्दीक़ अकबर की है। मेरे सरकार पीछे जब सहाबाए कराम ने तस्दीक फरमाई, हाथों पे हाथ मारना शुरू कर दिए। मतलब ये था कि अबू बकर सरकार आ गए हैं, अबू बकर इमामुल अंबिया आ गए हैं, आप पीछे हट जाएं। अबू बकर इल्तिफात नहीं फरमाते, तवज्जो नहीं फरमाते। अबू बकर नमाज पढ़ाए जा रहे हैं, सहाबा हाथों पे हाथ मारे जा रहे हैं। मेरे सरकार एक सफ क्रॉस करते हैं, दूसरी सफ क्रॉस करते हैं, तीसरी सफ क्रॉस करते 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 सरकार बिल्कुल अबू बकर के पीछे चले जाते हैं। हुजूर पीछे खड़े होते हैं। जब सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महसूस होता है, आप निगाह परवाते हैं, आप निगाहों से देखते हैं कि मेरे सरकार मेरे पीछे आ चुके हैं। अबू बकर नमाज के अंदर हैं, नमाज के अंदर अंदर पीछे हटना शुरू कर देते हैं। नमाज के अंदर हैं और पीछे हटना शुरू कर दिया। मेरे सरकार ने जब देखा, अबू बकर को पता चल गया कि आका तशरीफ ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे सरकार हाथ का इशारा फरमाते हैं, फरमाते अबू बकर मुसल्ले पर खड़े रहो, आज मुसल्ले से हटाने नहीं, मुसल्ले पे खड़ा करने आया हूँ। आज मैं तुम्हें शान दिखाने आया हूँ कि हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सहाबा तो मोहब्बत करते ही हैं, तुम तो मोहब्बत करते ही हो, हम कितनी मोहब्बत करते हैं। सरकार लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, अबू बकर फिर भी पीछे पीछे हटते हैं, फिर भी पीछे पीछे हटते हैं। गोया कि अबू बकर फरमाते हैं, अबू बकर फरमाते हैं कि नमाज पढ़ा तेया मैं तैवल वेखा, मैनू काबा भुल गया ही, याद रही ना सोम सलाता, एक फिक्र यार पे आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला आपकी सारी तवज्जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाती है, मेरे सरकार की तरफ तवज्जो होती है। सरकार अबू बकर सिद्दीक पीछे हटते हटते पीछे हट गए हैं, सरकार आगे तशरीफ ले गए। अब अबू बकर सिद्दीक की इमामत मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, हुजूर के गुलामों की इमामत मेरे सैयदना सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं। नमाज जब ख़त्म होती है, मेरे सरकार पूछते हैं, अबू बकर यार और तुम्हें क्या हुआ था? मैंने जब इजाज़त अता कर दी कि अबू बकर मुसल्ले पे खड़े रहो, इमामत करते रहो, अर्ज करते लजपाल नबी अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल कि इमामुल अंबिया के आगे खड़े होकर इमामत करता रहे। आका मेरे लिए इतना काफी था कि आपने इजाज़त अता फरमा दी। हुजूर मेरा इश्क ये कहता है, मेरी अकीदत ये कहती है कि मैं तो फकत नमाज पढ़ाता रहता, आका अगर आपके आगे नमाज पढ़ाता मेरा जनाबे वाला नमाज भी नहीं टूटती बल्कि खुदा से रिश्ता भी टूट जाता, मेरा रिश्ता भी टूट जाता। सरकार ये तो आपकी नवाजिश है, करम है कि आपने इजाज़त अता फरमाई कि अबू बकर मुसल्ले पे खड़े रहो। अब 2 रकात सिद्दीक़ अकबर पढ़ाते हैं, 2 रकात मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हुजूर से हर कोई मोहब्बत करता है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, क्योंकि हम मोमिन हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर का हर गुलाम हुजूर से मोहब्बत करता है, लेकिन जो मोहब्बत का अंदाज, जितनी मोहब्बत अबू बकर करते हैं इतना कोई और नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, जिस को समझ में आ रही है और बात दिल उसका तस्लीम भी करे कि वाकई शान है अबू बकर की,
تو زیادہ نہیں، کم از کم اتنا سبحان اللہ کہہ دیا کرو کہ یہاں تک آواز آ جائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، جو حضور کے ذکر پر خوش ہوتا ہے میرے مصطفیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ حضور محدث اعظم عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ لجپال بتاؤ، خواب میں دیکھتے ہیں سرکار کو، کتنے قسمت والے ہیں، خوش نصیبی ہے نا یار، خواب میں سرکار کی زیارت ہو جائے۔ ہم تمنا کرتے ہیں دل میں کہ کاش ایک بار بھی، چلو زیادہ نہیں، زندگی میں ایک بار بھی سونے مدینے والے کے مدینے کی زیارت ہو جائے، اس کے روزے کی زیارت ہو جائے۔ اور کتنا قسمت والا ہے عبدالحق محدث دہلوی، مدینہ تو دیکھ چکا تھا پر مدینے والے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اب بس کہیں سبحان اللہ۔ مدینے والے کو بھی پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ، ہم جو میلاد کرتے ہیں، ہم جو خوشی مناتے ہیں، آقا کیا ہم ٹھیک کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں عبدالحق، جو ہم سے خوش ہوتا ہے نا، ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ حضور کے غلام ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، یقیناً محبت کرتے ہیں۔ اور جب اس محبوب کی بات آ جائے نا، پہلے بات کو سمجھا بھی کرو۔ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لفظ ایسا ہو جس پہ سبحان اللہ کہنا تھا پھر تو بنتا ہے سبحان اللہ، اگر کہنا نہ تھا تو وہاں بھی سبحان اللہ، پھر وہ یوں ہوتا ہے کہ پھر آپ صرف سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بات سن نہیں رہے ہوتے۔ بات کو بھی سنا کرو، مقام جب آئے، جب شان آئے ان کی، تو پھر سبحان اللہ کہہ کر میرے سرکار کے دل کو بھی ٹھنڈا کیا کرو۔ سرکار نے محبت کا انداز، جس نے جتنی محبت کی، حضور نے پھر دکھایا، حضور نے بھی ان سے محبت کر کے دکھایا کہ یار تم ایسے محبت کر رہے ہو، اور جتنی تم محبت کر رہے ہو نا، وہ تمہارے یار، تمہارے محبوب تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے۔ یہ نہیں کہ ہم بس محبت کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کرتے ہیں یا نہیں۔ میرے سرکار نے پھر ہر غلام، ہر صحابی اور ہر غلام آنے والے کو ان کے محبت کا صلہ عطا کیا ہے۔ کسی کو مدینے کی دھرتی میں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر حضور نے اس کو بتایا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور کسی کو جناب والا اپنے کندھوں پر بٹھا کر میرے سرکار نے فرمایا علی آج خانہ کعبہ کے بت تو توڑے گا۔ تو یہ شان آپ نے ان کو بتائی ہے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ ابو بکر کے کندھوں پر ہم بیٹھتے ہیں، علی آج تو ہمارے کندھوں پر چڑھ گیا۔ میرے سرکار نے پھر بتایا ہے، کوئی کہیں کا رہنے والا ہو جو جتنی محبت کرتا ہے میرے سرکار اس کی محبت کا دنیا میں بھی صلہ عطا فرماتے ہیں، قیامت کے دن بھی صلہ عطا فرماتے ہیں۔ محبت کرتے ہیں ہم سرکار سے، اور میں پہلے شروع میں یہ عرض کر چکا ہوں، محبت کرنا اور محبت کہنا بڑا فرق ہے۔ محبت کرنا اور یہ لفظ کہنا کہ میں محبت کرتا ہوں۔ حضور سے کتنی محبت کرنی ہے، حضور سے کتنی محبت کرنی ہے، حضور کی محبت کی انتہا نہیں۔ جہاں تم نے ناپنا شروع کر دیا نا کہ جی بس اتنی محبت ہو، اس سے آگے نہیں، تو پھر اپنے ایمان کی خیر منانا۔ کیا کرنا؟ خیر منانا۔ جب جان کی بات آئے تو جان بھی قربان ہے، مال کی بات آئے تو مال بھی قربان ہے، اولاد کی بات آئے تو اولاد بھی قربان ہے۔ حقیقی محبت یہی ہے، جو اس درجے کو پہنچ جاتا ہے وہی تو کامل مومن ہے۔ یہ کہی ہوئی باتیں نہیں ہوتی۔ شاید کہ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ مولوی صاحب جو ہیں مسجد کے ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو ورگلانے کے لیے باتیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان کے اندر۔ کیا ہے بخاری شریف کی حدیث؟ اور میرے سرکار ابو بکر صدیق سرکار کا سیدھے ہاتھ کو تھاما ہوئے ہیں،
عمر فاروق حضور کے دوسرے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہیں، میرے سرکار یوں ہی چل رہے ہیں دو غلاموں کے بیچ میں، اور پوچھا، سرکار نے ابو بکر کے ایمان کو تو جانچ لیا تھا کہ جب ابو بکر ایمان لانے آئے تھے، عمر سے پوچھا، یہ نہیں تھا کہ سرکار کو حضرت عمر کے معاذ اللہ ایمان پر کوئی شک ہو، نا 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 نا، حضور نے آنے والی امت کو سبق دکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو کتنی محبت اپنے نبی سے کرنی۔ پوچھا سرکار نے، اوے عمر بتا کتنی محبت کرتا ہے، محبت کتنی کرتا ہے؟ عرض کرتے ہیں لجپال، اے مدینے کے تاجدار، حضور میں کتنی محبت کرتا ہوں، حضور جان کے علاوہ سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ اور سرکار عمر کا یہ جملہ بھی امت کو، سرکار کے آنے والی امت کو سبق سکھانا تھا۔ کیوں کہ میرے سرکار تو عمر کے لیے فرما چکے تھے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا کرتا ہے، محدث اس کو کہتے ہیں کہ وحی تو نبی پر آتی ہے، لیکن محدث اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کے دل میں الہام کیے جاتے ہیں، کوئی مشورہ کرے تو اس کے دل میں وہ بات آٹومیٹک رب کی طرف سے آ جائے، جس کو سرکار فرمائے ہر نبی کی امت میں کوئی محدث ہوتا ہے جس پر الہام ہوتے ہیں، اگر میری امت میں کسی کو محدث دیکھنا تو میرے عمر کی زیارت کیا کرو۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا پوچھتے ہیں، اے عمر بتاؤ کتنی محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے؟ اپنے محبوب سے آپ کہیں بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ محبت کتنی کرتے ہو؟ میرے سرکار کو بھی پتا تھا، کیوں؟ سرکار وما هو علی الغیب بضنین، وہ تو غیب کی خبر بتانے والے ہیں۔ پتا تھا عمر کتنی محبت کرتا ہے۔ پوچھا سرکار نے، عمر نے کہا یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ سب کچھ قربان ہے۔ میرے سرکار نے ہاتھ مبارک چھڑوا لیا، فرمایا عمر محبت کا معیار یہ نہیں، جان پیاری ہے اس کا مطلب ہے مجھ سے۔ حضرت عمر دوبارہ ہاتھ کو پکڑ کے بوسہ دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب عمر جان من تن دھن سب کچھ، ہر چیز سے بڑھ کر عمر حضور آپ سے محبت کرتا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا صحابہ دیکھو یہ کامل ایمان عمر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے، سرکار کے ناموس کی بات آئے، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں کہ یار حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں، یہ کیسی بات ہوگی؟ بلکہ جب حضور کی عزت کی بات ہو، سرکار کی ناموس کی بات ہو، کوئی ظالم، کوئی خنزیر حضور کی عزت کے لیے بھونک رہا ہو، تو وہاں ہم نے اب دیکھنا نہیں کہ کرنا کیا ہے، بس وہاں مجمع کتنا بھی ہو لوگوں کا، یہ نہیں دیکھنا کہ میں یہ بات کیسے کروں، بلکہ حق کی آواز بلند کر دینی ہے، ان کو بتانا ہے کہ اپنی بکواس بند کر، جہاں حضور کے غلام موجود ہوں وہاں کوئی بھونکنے والا بھونک نہیں سکتا۔ یہ سبق اگر کسی نے دیا ہے تو اس کو ممتاز حسین قادری کہتے ہیں۔ جان مال بچے اولاد سب کچھ ان کا بھی تو تھا نا، انہوں نے بتایا، اس سے پوچھا بتا اے غازی یہ سیکھا کہاں سے؟ فرمایا تم آج بھی پوچھ رہے ہو اس مسئلے کو کہ کہاں سے سیکھا، ایسی محبت کہاں سے سیکھی؟ فرمایا جب بھی کتاب صحابہ کی شان صحابہ سیرت مصطفیٰ اٹھاؤ گے، حضور کے ہر غلام کو غیرت مند اور جرت مندانہ اس کردار ادا کرتے ہوئے دیکھو گے۔ یہ حضور کے صحابہ سے تو سیکھا، میرے سرکار نے یہی تو ہمیں سبق دیا ہے کہ اپنی جان سے مال سے ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنی ہے تو پھر کرنی ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں حضور سے، یہ ہے شان صدیق اکبر۔ ابو بکر مال کیسے خرچ کرتے ہیں؟ گن گن کر نہیں، گن گن کر نہیں، جب مال خرچ کرتے ہیں تو پھر اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں لجپال
مال جان اولاد آپ کی تو ہے، جب آپ حکم فرمائیں حضور ہم حاضر ہیں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، بس یہ آخری بات، اس کے بعد ریاست مدینہ اور ابو بکر، ایک دو بات اس پہ ٹائم ہو جائے گا، اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر بات ابو بکر سرکار کی عزت و ناموس پر مال خرچ کیسے کرتے ہیں، پھر کملی والے آقا کے صدقے سے مالک کائنات ابو بکر پر کرم کیسا فرماتے ہیں۔ حضور تو محبت کرتے ہی ہیں، حضور کی محبت کی وجہ سے خالق کائنات ابو بکر سے محبت کس طرح کرتے ہیں۔ آپ محبت سے کہیں، توجہ ہے سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرکار نبی لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ تبوک کا موقع، میرے سرکار اعلان فرماتے ہیں حضور کے غلام، اے میرے غلاموں، میرے صحابہ، آج دین کو تمہارے مال کی ضرورت پڑ گئی ہے، تم جانے تو نشاور کرتے ہی ہو، آج جان کے ساتھ ساتھ دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم ابھی سوچیں گے، ہم ابھی مشورہ کریں گے اپنے ازواج مطہرات سے کہ جناب والا کتنا مال دینا چاہیے اللہ کے راہ میں۔ نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں کہ آج سرکار علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کے دین کو تمہارے مالوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ سرکار کے صحابہ اٹھتے ہیں، اب ہر کسی کے دل میں اپنے اپنے خیال ہے، اپنے اپنے تصورات ہے، کوئی کہتا ہے جناب اتنا مال اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ ادھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر پہلو پر اگر کسی کا مقام بلند ہے تو وہ ابو بکر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم اٹھتے ہیں، دل میں خیال یہ ہے کہ آج اگر حضرت ابو بکر سے کسی معاملے میں آگے بڑھنا ہے تو وہ مال سے بڑھ سکتا ہے۔ حضرت عمر اٹھتے ہیں، سرکار جناب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، آپ بڑے دولت مند تھے، بڑا سونا تھا، بڑے تاجر تھے، آپ نے آدھا سامان اٹھایا، آدھا مال اٹھا کر کپڑے کے اندر باندھتے ہیں، آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں، ادھر سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں میرے سرکار علیہ السلام، سرکار علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے عمر بتا اپنے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے، یہاں کتنا مال لے کر آیا ہے؟ عرض کرتا ہے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا اپنی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آپ سامنے تشریف لاتے ہیں، آپ کے پاس تھوڑا سا مال ہے۔ حضرت عمر دل میں خیال کرتے ہیں، اے عمر آج تو مال خرچ کرنے میں ابو بکر سے نمبر لے گیا ہے، لیکن سرکار جب پوچھتے ہیں، جب پہنچتے ہیں ابو بکر، سرکار پوچھتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر اے بتا تو صحیح کتنا مال اپنے لیے چھوڑ کے آیا ہے، کتنا مال یہاں لے کے آیا ہے؟ عرض کرتے ہیں لجپال اپنے لیے، گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے، باقی سب کچھ آپ کی اپنے لیے کیا اللہ اس کا، وہاں حسبنا اللہ نہیں کہا، نعم المولا و نعم الوکیل نہیں کہا کہ حضور آپ کے لیے، گھر والوں کے لیے، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ فرمایا نہیں، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے، حضور باقی سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اچھا ابو بکر آئے کیسے؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا جان جب گھر پر آئے، تشریف لائے، تو آپ نے جب سامان باندھ لیا، آپ دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، ٹٹول رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بابا جان یہ ہاتھ کیوں چیک کر رہے ہو، دیواروں پہ ہاتھ کیوں چلا رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا میرے سرکار نے فرمایا اللہ اس کے رسول کو تمہارے مال کی ضرورت پڑ گئی ہے، آج جنگ میں مال کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی سوئی بھی ایسی نہ رہ جائے جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے حاضر ہونے سے رہ جائے۔
بتانا چاہتا ہوں، ابو بکر صدیق نے اپنا کرتا مبارک اتار لیا، اپنا جوڑا مبارک اتار کے وہ بھی گٹلے کے اندر آپ ایک ٹاٹ کی چادر ہوتی ہے، ایک چادر کا لباس اوڑھ کر ببول کے کانٹوں سے اس کے بٹن لگا لیتے ہیں۔ آپ درویشانہ صورت میں جب حاضر ہوتے ہیں، روایت میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے حاضر ہوتے ہیں، ادھر حضرت جبرائیل امین پوری فوج کے ساتھ، پوری ملائکہ کی ٹیم کے ساتھ، وہی لباس زیب تن ہے جو ابو بکر نے کیا ہوا ہے، ادھر ملائکہ نے وہی لباس پہنا ہے، ٹاٹ کا لباس ہے، بٹن ببول کے لگائے ہیں۔ میرے سرکار نے پوچھا ابو بکر یہ کیا حال کر لیا ہے، یہ سوٹ کیسا بنا لیا ہے، یہ لباس کہاں سے لے لیا ہے؟ عرض کرتے لجپال آقا کملی والے آپ نے جب اعلان فرمایا ہے ابو بکر آپ کے مال کی اللہ اس کے رسول کو ضرورت ہے، تو میں نے اپنے کپڑے بھی اتار کے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ لباس تن کر کے آیا ہوں، باقی سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ابو بکر وہ تیری کیا شان ہے، آج تو اس لباس میں آیا ہے؟ دیکھ مالک کائنات نے آسمان کے ملائکہ کو جبرائیل کی قیادت میں اسی لباس اڑا کر بھیجا، یہی لباس ان کا ہے، یہی تیرا ہے۔ ابو بکر میرا رب پوچھتا ہے، وہ یار پوچھتا سے اپنے یار سے، اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہے، اس حال میں بھی راضی ہے۔ ابو بکر کے آنسو گر پڑے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ہوتے کون ہیں؟ ہماری تو ہر وقت خواہش یہ ہوتی ہے کہ مالک تو راضی ہو جا، تیرا رسول راضی ہو جائے، بس سب کچھ یہی تو ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ محبت سے کہیں اگر توجہ ہے۔ صدیق اکبر آ گیا خلافت پر، خلافت پر حضور کا وصال مبارک ہو گیا، ظاہری خلافت پر آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے تو اب یہ نہیں کہا کہ اب چونکہ میں تو سردار بن چکا ہوں، میں تو جناب والا یہاں کا صدر بن چکا ہوں، وزیر اعظم بن چکا ہوں، جاؤ اپنے اپنے کام کرو۔ نہیں، میرے بارگاہ میں پہنچنے کے لیے تمہیں پہلے کئی وفدوں سے ملنا پڑے گا۔ نہیں، یہ نہیں کہا میرا اتنا بڑا گھر ہوگا، وہاں اتنی سیکورٹی ہوگی، نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے تخت پر بیٹھے نا تخت پر، ریاست مدینہ کیا تھی میں اس کے ایک دو بات میں جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ ویسے آپ کا ٹائم ہو چکا ہے، نہیں ٹائم ہو چکا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو انشاءاللہ ٹائم پر ہی کھڑی کریں گے، 1-2 منٹ کی تو معافی ہوتی ہے۔ بابا ٹھیک ہے نا؟ نہیں میں بابا سے پوچھ رہا ہوں، بابا ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، آپ زور سے کہو سبحان اللہ، کیونکہ آپ باہر پوچھتے ہو، بابا مسجد کے اندر پوچھتے ہیں، مولوی صاحب آپ یوں کر دیا، آج تو یوں ہو گیا، پوچھتے ہیں یہ کبھی کبھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی محبت ہو، اگر دوسرے انداز سے پوچھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، پوچھنے دو۔ ہم کون سے اپنے بابا کی بات سنا رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں عائشہ کے بابا کی، یا سناتے ہیں زہرا کے بابا کی۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ آپ نہیں، آپ سننا چاہتے ہو کیونکہ آپ کا ٹائم ہو چکا ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہو تو پھر آگے 1-2 بات بتاؤں کہ خلافت اور ریاست مدینہ میں، ریاست مدینہ کس کو کہتے تھے، ریاست مدینہ میں قانون کیسے تھے، ایک بات سنا دیتا ہوں، مزید آگے انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہوگی۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آج ہمارا کشمیر، جس کا ہم سالانہ ایک نعرہ لگاتے تھے کہ کشمیر ہمارا ہے، کئی سالوں سے اس پر ڈپینڈ ہوتی رہی، کشمیر کے مسلمان بچے جوان بوڑھے ہمارے آنکھوں کے سامنے کٹتے رہے، روتے رہے، آواز لگاتے رہے کہ مسلمانوں ہے کوئی ہماری مدد کے لیے، لیکن ہم نے، ہمارے اقتداروں میں بیٹھنے والے ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے، ہمارا تھوڑی یہ مسئلہ ہے۔
ان کو اب دے دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی بات کرنے کے حالات نہیں ہیں۔ میرے سرکار نے بھی پوچھا تھا، توجہ ہے آپ کی، میرے سرکار نے ابو بکر کو دیکھا تھا، اس لیے تو سب سے پہلے خلافت پر ابو بکر بیٹھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ بن خلف آپ کو مزید مارتا ہے، دن رات تشدد کرتا ہے، ادھر مسلمانوں کے تعداد میں اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے، عالم کفر سامنے کھڑا ہے، میرے سرکار نے یہ سیرت بتائی، میرے سرکار کی یہ سیرت بتاتے ہیں حالات کیسے ہوں، کہیں مسلمان پر تشدد ہو رہا ہو، اس پر آپ کو پہنچنا ضروری ہے، آپ نے اس کی بات پوچھنی ضروری ہے، آپ نے اس کو آزاد کروانا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہنا کہ حالات خراب ہیں۔ میرے سرکار لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے سنا کہ ابو بکر میرے بلال پر تشدد کیا ہوا جا رہا ہے، ابو امیہ بن خلف تشدد کر رہا ہے، ابو بکر یار سوچو، ابو بکر کوئی پلان بناؤ، اور بلال کو چھڑوانے کا پلان بناؤ، بلال کو آزاد کرانے کا پلان بناؤ، کوئی ترکیب سوچو۔ ادھر حضرت جناب والا ابو بکر صدیق جاتے ہیں امیہ بن خلف کے پاس، آپ فرماتے ہیں اوے امیہ بتا اس غلام کو بیچنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے مشیروں سے وزیروں سے مشورہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ جناب والا اوے محمد کے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے، ان کے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، ان کے پاس پورے کھانے کو راشن نہیں ہوتا، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ اوے امیہ بن خلف کو اس کے وزراء کہنے لگے امیہ کوئی ایسی ترکیب بنا لے، اتنا مال اس پر اعلان کر دے، اتنی قیمت لگا دے مسلمان دے نہ سکے۔ حضرت جناب والا ابو بکر صدیق نے پوچھا بھائی بتا کتنا مال کتنی قیمت لگانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ویسے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی جناب والا 5000 درہم قیمت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا ظالم تو نے اپنی ذہانت کو تنگ کر کے رکھا ہے، تو 5000 کی بات کرتا ہے، اگر آج پورے مدینے کی ابو بکر کو سارا گھر بھی لٹانا پڑے، ابو بکر سارا گھر لٹا کر بلال کو آزاد کرے گا، آج بلال کو آزاد کرائے گا۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ خلافت پر بیٹھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے 2 بچیاں آتی ہیں، 2 بچیاں یتیم ہیں، آپ آ کر عرض کرتی ہیں، ابو بکر کے دامن کو تھام لیتی ہیں، عرض کرتی ہیں امیر المومنین آپ تو امیر بن چکے ہو، آپ تو خلافت پر بیٹھ چکے ہو، آپ تو مصطفیٰ کے جانشین بن چکے ہو، آپ تو تخت پر بیٹھ چکے ہو، چونکہ ہم غریب ہیں ہماری بات اب کون سنے گا؟ ابو بکر بتا تو صحیح، جو پہلے تو آتا تھا ہمارے گھر میں آ کے ہمارے گھر کے کام بھی کرتا تھا، ہمارے گھر میں آ کے ہمارے بکری کو دودھ بھی نکالتا تھا، ہمیں دودھ نکال کے پیش کیا کرتا تھا، ابو بکر آپ ہماری خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ روتی کہنے لگی جناب والا ہمیں اور کوئی پتہ نہیں، امیر المومن ہمارا بنے گیا کیا؟ آپ نے فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا اب بیت المال میں کسی کی ذمہ داری لگا دوں گا تمہیں راشن بھیجے گا، کسی کی ذمہ داری لگاؤں گا تمہارا دودھ بکریوں کا نکالے گا، نہ آپ نے فرمایا ہے اے میری بیٹیاں میں جناب والا مصطفیٰ کے تخت پر جانشین ہوا ہوں، میں خلافت پر ضرور بیٹھا ہوں لیکن میں اپنے کام نہیں بھولا ہوں۔ فرمایا میں کسی کیسر و کسرا کا تخت نشین پہ نہیں بیٹھا، اور میں تو مصطفیٰ کے جانشین ہوں، میں مصطفیٰ کی خلافت پر آپ کے تخت پر بیٹھا ہوں۔ ابو بکر اب بھی دودھ وہی نکالے گا جیسے پہلے نکالتا تھا، ابو بکر اب بھی تمہارے گھروں میں آ کر تمہاری خدمت کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ کیا ہے یہ؟ اصل ریاست مدینہ یہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کا وصال ابو بکر کا ہوا نا انتقال، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ اگلے جمعے سے۔ آج چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا وصال کا دن ہے، آپ کا وصال کا دن ہے، آج 22 جمادی الثانی ہے، اس دن آپ کا وصال ہوا، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی کو وصال سے پہلے بلوایا تھا اور فرمایا تھا کہ امیر المومنین
میری ایک وصیت ہے، میرا انتقال ہو جائے، جب میرا کفن ہو جائے، دفنانے کے لیے جب لے جایا جائے، تو آگے جا کر میرے سرکار کی بارگاہ میں اتنا عرض کرنا کہ آقا آپ کے یار غار آپ سے روزے کے اندر اس حجرے میں داخلے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اے امیر المومنین، اگر اجازت مل جائے، میرے سرکار کا دروازہ کھل جائے، خود بخود آپ نے باہر جا کے یہ وصیت پیش کرنی ہے، اگر جس دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے وہ دروازہ بغیر چابی کے کھل جائے تو ابو بکر کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دینا، اگر نہ کھلے تو پھر جنت البقیع میں داخل کر دینا، دفن کر دینا۔ میرے صدیق تاجدار صداقت کا وصال ہو جاتا ہے، کفن دفن ہوتا ہے، کفن ہوتا ہے، غسل ہوتا ہے، اس کے بعد جناب صحابہ کرام آپ کو لے کر چل رہے ہیں۔ میرے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سب سیدنا فاروق اعظم کے کندھوں پر، عثمان غنی مولا علی کے کندھوں پر ہے، حضرت سیدنا عقیل کے کندھوں پر ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ میرے حضور کے صحابہ، میرے حضور کے غلام کا جنازہ اس حافظ قرآن کے کندھوں پر ہے، حضرت سالم کے کندھوں پر ہے، جس کا قرآن میرے سرکار خود سن کر فخر فرماتے تھے۔ ایک دن آپ مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے، سرکار نے دیکھا کہ میٹھی میٹھی قرآن کی آواز آ رہی ہے، میرے سرکار دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، سرکار نے دروازے کے پیچھے سے دیکھا پڑھ کون رہا ہے، میرے سرکار نے دیکھا حضور کا غلام ہے، نام حضرت سالم ہے، قرآن کی تلاوت اتنے خوبصورت انداز میں کر رہا ہے۔ میرے سرکار نے عرض کی پروردگار وہ تیرا کرم ہے، تو نے میری امت میں حضرت سالم جیسے حافظ بھی عطا کیا۔ وہ حضور کا غلام بھی کندھا دیے ہوئے ابو بکر کا، چلتے چلتے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دربار رسالت میں پہنچتے ہیں، حضور کے روضے انور کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر، ھذا ابو بکر، آقا آپ پر صلاۃ والسلام ہو، آقا ابو بکر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، آپ سے اجازت طلب چاہتا ہے، حضور آپ سے اجازت لینا چاہتا ہے، کیا خیال ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا تھا، ابو بکر صدیق کی وصیت کا پیش کرنا تھا۔ خود بخود دروازہ کھل گیا، اندر سے آواز آنے لگی ادخل الحبیب الی الحبیب، ارے دیکھتے کیا ہو یار کے یار کے قدموں میں نچھاور کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کو صلہ دیا ہے میرے مصطفیٰ نے، یہ ابو بکر صدیق نے جو ہر وقت حضور کی عظمت پر پہرا دیا، حضور کی عزت پر پہرا دیا، مال کی صورت میں، جان کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، تو جن کا کام یہ ہو ان کو جزا ایسی ملا کرتی ہے، جن کی محبت یہ ہو ان کو محبت سے نوازا یوں جاتا ہے، وہاں یہ تعویلیں پیش نہیں کی جاتی کہ سرکار سنتے ہیں یا نہیں، حضور ہیں یا نہیں۔ ابو بکر کے جنازے نے بتا دیا وہ حضور سنتے بھی ہیں، میرے سرکار جواب بھی دیتے ہیں، پر جواب سننے والے کان اور کام ابو بکر جیسے ہوں، سیرت پر عمل کرنے والا کوئی ہو جائے نا ابو بکر جیسا، تو پھر جنازہ پہنچتے ہی دروازہ بھی وہ خود کھولتے ہیں، آواز بھی خود لگاتے ہیں۔ کوئی ہو ایسا ابو بکر جیسا، ہو محبت کرنے والا ایسا، تو عزیزان محترم ہمہ وقت آپ کو حضور کی عزت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تیار ہیں آپ؟ ناموس رسالت کی بات ہو، آپ ادھر ادھر کی مت سنو۔ کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، کلمہ میرے پیر صاحب نے بھی پڑھا ہے، کلمہ میرے استاد نے بھی پڑھا ہے، کلمہ ہر مسلمان نے پڑھا ہے، درجے ان کے الگ الگ چونکہ اگرچہ ہیں، فضیلتیں ان کی الگ الگ اگرچہ ہیں، لیکن کلمے کی نسبت سے میں بھی مسلمان ہوں، میرے استاد بھی مسلمان ہیں،
میرے پیر صاحب بھی مسلمان ہیں. اب جتنا حق ناموس رسالت پر پہرا دینے کا ادھر بیٹھے ہوئے مولوی صاحب کا ہے، اتنا حق آپ لوگوں میں سے ہر مسلمان کا ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو کلام پیش کر دیا، قیامت تک لوگ اس کو آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں. نقشہ پیش کیا تھا، جان قربان کی تھی ابو بکر صدیق نے، مال قربان کر دیا تھا ابو بکر صدیق نے، جہان قربان کر دیے، فیصلے اور اپنی حکومت قربان کر دی ابو بکر نے، اپنی خلافت قربان کر دی ابو بکر نے. اس کا نقشہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ کھینچا، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا. ابو بکر یہ امت مسلمہ کو سبق دے کر گئے ہیں، جس کو 2-4 جملوں میں اعلیٰ حضرت نے امت کو بتایا کہ ابو بکر کہنا کیا چاہتے تھے. آج ہم محبت تو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، کوئی شک نہیں. آپ کو کہہ دیا جائے نا کہ آج جناب والا بھی شب برات آ رہی ہے، یہاں نوافل کی جماعت ہوگی تو مسجد بھر جائے گی، ہم اوپر تک مسجد میں جگہ نہیں ہوگی. بالکل نوافل پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ ہے، ہر نیکی کا ثواب اس کی جزا اس کے عمل کے مطابق ہوتی ہے. اگر نوافل پڑھو گے نوافل کی نیت سے تو نوافل کا ثواب اس حساب سے ہوگا، ہر عمل کی جزا اس عمل کے حساب سے ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. آپ جان کس کو کہتے ہو؟ پہلے مجھے یہ بتا دو، آپ جان کہتے کس کے ہو؟ گھر میں بیٹھی والی اپنی بیگم صاحبہ کو؟ آپ اپنے بتا دو نا کہ آپ جان کس کا، تاکہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں. ابو بکر نے سبق، آپ جان کس کو کہتے ہیں؟ جس میں یہ روح کی ڈوری چل رہی ہے. روح یہ جان ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان کی جان نکل جائے تو خالی بدن رہ جاتا ہے، یہ جان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے ہی جملے میں کروں تیرے نام پہ جاں فدا. ایک جان نہیں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. یہ 2 نمبر عاشق کے لیے بات نہیں ہے، یہ اس عاشق کے لیے بات ہے کہ جو واقعی حضور سے محبت کرتا ہے. اگر جان دینے پہ بات آئے تو جان دینا بھی جانتا ہو، اگر کبھی کسی موذی کی جان لینی پڑے تو لینا بھی جانتا ہو. اعلیٰ حضرت اس مومن کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں عقیدہ تمہارا یہ ہو، نظریہ یہ ہو، کروں تیرے نام پہ جاں فدا. اور ایک جان نہیں 2 جہاں فدا. آج ہمارے ریاست کے مدینہ کہنے والے معاذ اللہ حضور کی اس پاکیزہ ناموس ریاست کے نام کو بےہودہ کام کر کے خراب کرنے والے، بدنام کرنے والے، جب فرانس کی بات آتی ہے اس نے چونکہ علل اعلان حکومتی سرکاری سطح پر میرے کملی والے مصطفیٰ نور والے نبی کے خاکے بنا کر حکومتی سطح پر اس نے شائع کر دیے. جب ان سے مطالبہ کیا گیا اے بدبختو تم جہاد نہیں کر سکتے، تم لڑ نہیں سکتے، تم اس کو مار نہیں سکتے، کم از کم ان کا جو لائن کا جو ایک سفیر بیٹا ہے اپنے ملک سے، اس کو تو بھگا سکتے ہو نا. اور اسلام پاور رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ اسلام پاور رکھتا ہے. جواب آتا ہے جی ہمارے معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے، کاروبار بند ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا. جب حضور کی بات آئے تو کاروبار نہیں، حضور کی بات آئے تو مال نہیں، حضور کی بات آ جائے عزت کی تو وہاں پھر جناب والا دولت نہیں، حضور کی عزت کی بات آ جائے وہاں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے جناب ابھی کرنا کیا ہے، ابھی ہماری عمر کیا ہے، ابھی تو ہم نے شادی کرنی ہے. اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کے بچوں کا انتظار ہے، اگر بچے ہیں تو ان کے پڑھانے کا انتظار ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا، ان کو جناب والا انجینئر بنانا ہے. نا سب سے پہلے ہمیں حضور کا غلام بنانا ہے، حضور کا غلام بنانا ہے. اعلیٰ حضرت تصور یہ دے گئے کروں تیرے نام پہ جاں فدا. ایک جان نہیں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور یہ ایک ملک کی بات ہے، یہ تو ایک پاکستان کی بات ہے، یہ تو ایک تجارتی معاملے کی بات ہے. حضور اگر ہماری جان ہو ہم یہ بھی قربان کر دیں.
پھر بھی ہمیں مزہ نہیں آئے گا۔ حضور ایک جہاں نہیں دونوں جہاں، یہ تو ایک ملک کی بات ہے، دو جہاں فرماتے ہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ اس کے آگے ہی فرماتے ہیں وہ مولوی، وہ پیر جو آج ان کے قدموں میں بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں اس بدبخت کی کہ جس نے خود آسیہ ملونہ کو نکال کر خود جا کر امریکہ میں صدر کے سامنے تعریفیں کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے اس کو بھگایا ہے۔ ان کے سامنے ان کی تعریفیں کر رہے، کیا بات ہے، کیا بات، کیا تعریف، کیا تقریر کی آپ نے، کیا ریاست مدینہ کا آپ نے نقشہ کھینچا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کرے اہل مدح دول رضا، میں کروں اہل مدح دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ کسی نے آ کر کہا کہ آج بڑے شاعر ہو، وہ بڑے محدث ہو، بڑا کلام لکھتے ہو، مزہ آ جاتا ہے۔ کسی نے دولت مند نے جا کر چند ٹکڑے دیے، کہا کہ حضور ہمارے لیے بھی کچھ کہہ دیجئے نا ہمارے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہہ رہا ہوں سننا، کہہ رہا ہوں سن لینا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میرا دین کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والا نہیں، میں تو اس کریم کا گدا ہوں، بس جب دل چاہتا ہے اپنے یار پر کوئی نہ کوئی نعت نچھاور کر دیتا۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں بھی حضور کا اس طرح کا عشق عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے۔